عمر بن خطاب مکہ کے معزز قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام سے پہلے وہ نہایت بہادر، مضبوط ارادے کے مالک اور اپنے قبیلے کے لیے غیر معمولی حمیت رکھنے والے انسان تھے۔ ان کے اندر حق و باطل میں فرق کرنے کی طاقت تھی، مگر ابھی انہیں حق کا راستہ نظر نہیں آیا تھا۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں وہ مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ ان کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، یہ بات ختم ہو جائے گی۔ ایک دن انہوں نے اسی ارادے سے تلوار اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک شخص نے انہیں روک کر کہا کہ پہلے اپنے گھر پر نظر ڈالے، آپ کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید خود اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عمر کا غصہ مزید بھڑک اٹھا اور وہ سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں وہ قرآن کی تلاوت کی آواز سن کر ٹھٹک گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو بہنوئی نے دبے لفظوں میں ایک آیت چھپانے کی کوشش کی۔ عمر نے سخت لہجہ اپنایا، مگر اسی دوران ان کی بہن نے نہایت ہمت سے کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر کا غصہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی یہ آیت، ان کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیات رکھی گئیں اور وہ انہیں پڑھنے لگے تو ان کے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہوئی۔ الفاظ نے ان کی سختی کو پگھلا دیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دل ہی دل میں جان لیا کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ انہیں دیکھ کر صحابہ گھبرا گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسکون انداز میں فرمایا، اے عمر، اللہ تمہیں ہدایت دینے والا ہے، اسلام قبول کرو۔ عمر کے دل نے وہی فیصلہ کیا جو حق تھا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کی ایمان لانے سے مسلمانوں کی ہمت اور طاقت پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی۔ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الفاروق، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا کا لقب دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ہجرت کے بعد جب اسلامی ریاست مضبوط ہوئی تو حضرت عمر دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ خلافت کا منصب ملنے کے بعد انہوں نے پوری زندگی عدل و انصاف کے اصول پر گزاری۔ وہ راتوں کو گشت کرتے، لوگوں کے حالات معلوم کرتے، غریبوں کی مدد کرتے اور ہمیشہ یہ کوشش کرتے کہ ریاست میں کوئی شخص تکلیف میں نہ رہے۔ ان کے دور میں اسلامی سلطنت بہت وسیع ہوئی، مگر اس کے باوجود وہ نہ